بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اپنے ملک کے نظام عدل پر ہنسوں یا میں اس پر روں۔ بطور عام پاکستانی، بطور عام شہری، میرے ذہن میں یہ سوال اٹھا آج کی سماعت کے بعد کہ کیا میں اس ملک میں محفوظ ہوں؟ وہ عدالتیں جو کہ ہر پاکستانی کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہیں، کیا وہ عدالتیں تحفظ فراہم کر سکتی ہیں؟ جو ایکسپیکٹیشنز ہم عدالتوں سے رکھتے ہیں، کیا وہ ایکسپیکٹیشنز پوری ہو سکتی ہیں؟ عدالتوں کے بارے میں تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ عدالت میں آ جائیں، آپ کو تحفظ مل جائے گا، لیکن جب عدالت ہی یہ کہہ دے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم تحفظ فراہم نہیں کر سکتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ جی ہاں، یہ آج ہوا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ میں سب سے بڑے جج چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایسے ریمارک سامنے آئے کہ جس سے میرے ذہن میں خوف پیدا ہوا، جس سے ہر پاکستانی کے ذہن میں یہ خوف پیدا ہوا اور ہر پاکستانی کے ذہن میں سوالات اٹھتے ہیں۔ اس بارے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کو ہر طرف سے نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے، بلکہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی چیز بچی ہو، شاید ہی کوئی ایسا کام بچا ہو جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے اگینسٹ نہ کیا گیا ہو۔ پاکستان تحریک انصاف کو کارنر کرنے کے لیے، انہیں کھڈے لائن لگانے کے لیے ہر حربہ آزمایا جا رہا ہے۔ پشاور ہائی کورٹ سے، جہاں پر سنگل رکنی بینچ کا سٹے تھا، بلے کے نشان کے حوالے سے وہ فیصلہ آ گیا اور بلے کا نشان ایک بار پھر سے واپس لے لیا گیا۔ تیاری بھرپور کی جا رہی ہے، پلاننگ بھرپور کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دینا اور تحریک انصاف کو انتخابات میں نہیں جانے دینا، لیکن یہ فیصلہ سسٹین نہیں کرے گا۔ یہ میری بات آپ لکھ لیں، میں نے اپنے گزشتہ ویلاگز میں بھی بات کی تھی کہ 10 جنوری تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ 10 جنوری تک آپ نے انتظار کرنا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ فیصلہ سسٹین نہیں کرے گا۔ یہ فیصلہ ڈویژنل بینچ میں جائے یا سپریم کورٹ میں جائے، یہ فیصلہ اٹھ جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کے علاوہ عمران خان پر، فواد چودھری پر توہین الیکشن کمیشن کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں جب انتخابات میں صرف 34 روز باقی ہیں، جب الیکشن کمیشن کے پاس سر کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن جاتا ہے اڈیالہ جیل، وہاں پر جا کر سماعت کرتا ہے اور توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کرتا ہے۔ اس بارے میں کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے گزارش یہی کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کر دیجئے گا۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے انتہائی محترم، انتہائی قابل احترام ہوگی۔ سب سے پہلے توہین الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں۔ سپریم کورٹ کی بات میں تھوڑا آگے چل کر کرتا ہوں، ذرا تفصیل سے بات کروں گا۔ توہین الیکشن کمیشن، آج تک ہم نے یہ دیکھا کہ توہین الیکشن کمیشن کا کیس کسی پر ہوا ہو؟ یہ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، یہ ہوا عمران خان کے خلاف، اور توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرم بھی اب باقاعدہ طور پر عائد کر دی گئی ہے۔ ایسے وقت میں جب انتخابات میں صرف 34 روز باقی ہیں، 34 days are left، انتخابات کی تیاریاں کرنی ہیں، ایسے وقت میں جب الیکشن کمیشن کے پاس سر کھجانے کا وقت نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کمیشن کے پاس ادھر ادھر کی چیزیں کرنے کا وقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن کے پاس الیکشن کروانے کے علاوہ ہر چیز خصوصی طور پر تحریک انصاف کے خلاف، عمران خان کے خلاف کرنے کا وقت موجود ہے، اور وہ کی جا رہی ہیں۔ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن جاتا ہے اڈیالہ جیل، وہاں پر جا کر سماعت کرتا ہے۔ عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی ہوتی ہے اور وہاں پر فرد جرم عائد کر دی جاتی ہے۔ اب صحت جرم سے تو انکار کیا گیا، عمران خان صاحب نے بھی، فواد چودھری نے بھی صحت جرم سے انکار کیا، لیکن ڈیفینیٹلی فرد جرم اب عائد کر دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد بیانات قلمبند ہوں گے اور پھر باقاعدہ طور پر الزام سے جرم تک کا یہ سفر جو ہے وہ طے کیا جائے گا اور مجرم ٹھہرایا جائے گا، کیونکہ اب تو ہر چیز الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر تو عدالت کے ہاتھ میں نہیں ہے نا، یہاں پر تو الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں ہے۔ توہین الیکشن کمیشن ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر کی توہین ہوئی ہے، تو الیکشن کمیشن نے فرد جرم عائد کر کے سزا بھی سنا دینی ہے۔ اب ممکنہ طور پر 6 مہینے کی قید کی سزا ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے کہ 1 مہینہ قید کی سزا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نااہلی کی سزا ہوگی 5 سال کے لیے، یعنی کہ 1 ٹرم کے لیے۔ اب عمران خان صاحب کی پہلے نااہلی ہوئی ہے توشہ خانہ کیس میں۔ بہت سے جو قانونی ماہرین ہیں ان کا یہ خیال تھا
کہ وہ شاید سسٹین نہ کر سکے توشہ خانہ کی نااہلی کی جو سزا ہے اس میں اگر عدالت نے سزا معطل کی تھی اور اس کے بعد اگر اب یہ فیصلہ بھی معطل ہو جاتا ہے تو وہ نااہلی تو ختم ہو جائے گی، لیکن یہ والی نااہلی جو ہے پھر یہ سسٹین کرے گی، کیونکہ الیکشن کمیشن نے ہر طرف سے یہ پلاننگ کر لی ہے کہ عمران خان کو باہر کرنا ہے الیکشن سے۔ تو یہ 5 سال کی نااہلی جو ہے، ایک ٹرم کی نااہلی، یہ سٹینڈ کرے گی، یہ سسٹین کرے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 مہینے کی یا 6 مہینے کی قید ہو سکتی ہے۔ آلریڈی اڈیالہ جیل میں ہیں فواد چودھری بھی، عمران خان بھی، تو وہیں پر جو ہے وہ اپنی سزا کاٹیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، توہین الیکشن کمیشن میں فرد جرمات کر دی گئی ہے، ایک چیز۔ دوسرا، بلے کے نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ میں نے اپنے کل کے ویلاگ میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر لیگل بیٹل لڑنا پڑے گی، قانونی جنگ لڑنا پڑے گی، کیونکہ یہ امکانات تھے کہ یہ حکم امتناع، یہ اسٹے آرڈر ختم کر دیا جائے گا سنگل رکنی بینچ کا، اور انٹرم ریلیف دے دیا جائے گا الیکشن کمیشن کو، اور وہ ہو گیا ہے۔ اب آپ ذرا سوچئے، سسٹم کے بارے میں ذرا دیکھیے، یہ سسٹم کس طرح سے ہر گزرتے دن کے ساتھ ننگا ہوتا جا رہا ہے، سسٹم کھل کر سامنے آتا جا رہا ہے، سسٹم کی کلئی کھلتی جا رہی ہے، تھینکس ٹو عمران خان، تھینکس ٹو پاکستان تحریک انصاف کے جس نے یہ ہمیں بتا دیا کہ یہ سسٹم کس طرح سے کام کرتا ہے۔ اس کا بھیانک، اس کا مکروہ چہرہ آج پاکستانیوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا ہے عمران خان نے۔ ہمارے بڑے ایک ایگزامپل دیا کرتے تھے، ایک مثال کوٹ کیا کرتے تھے کہ جب پنڈ کے سارے چور اکٹھے ہو جائیں تو سمجھ لینا کہ اس پنڈ میں تھانے دار کوئی ایماندار آ گیا۔ تو اس وقت سارے چور اکٹھے ہو چکے ہیں، یہ جو سسٹم کے اندر موجود سارے چور ہیں نا، وہ سب اکٹھے ہو چکے ہیں، ان سب کا مفادات ایک ہے، ان سب کا انٹرسٹ ایک ہے، اور اس انٹرسٹ کو بچانے کے لیے، اس انٹرسٹ کی سیکیورٹی کے لیے اس وقت سب کام کر رہے ہیں۔ اسٹے آرڈر جو کہ سنگل رکنی بینچ کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے دیا گیا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ اب الیکشن کمیشن جا رہا ہے نظر ثانی درخواست میں اسٹے آرڈر ختم کروانے کے لیے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر مثال کے طور پر سیشن عدالت کسی کے خلاف کوئی فیصلہ دیتی ہے اور وہ بندہ چلا جاتا ہے ہائی کورٹ میں اپنی اپیل لے کے، اور سیشن کورٹ بھی اس کے پیچھے چلی جائے پارٹی بن کے کہ جی ہم نے تو اس کے اگینسٹ فیصلہ دیا تھا، اب ہم پارٹی بن کے اس کے اپنا فیصلہ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آ گئے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اگینسٹ فیصلہ دیا، تحریک انصاف چلی گئی پشاور ہائی کورٹ میں، وہاں پر جا کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا۔ اب بجائے اس کے کہ اکبر ایس بابا جاتا یا کوئی اور بندہ جاتا جس نے اپلیکیشن دی تھی الیکشن کمیشن میں، الیکشن کمیشن خود چلا گیا، خود جاتا ہے پشاور ہائی کورٹ میں اور جا کے کہتا ہے کہ جی یہ نظر ثانی کی درخواست ہے، یہ اسٹے آرڈر ختم کریں۔ حد ہو گئی، مطلب اس حد تک جو ہے گر چکے ہیں، اس حد تک جو ہے وہ یہ نظام کھل کر سامنے آ گیا ہے، یہ مکروہ چہرہ کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ اب پاکستانیوں کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ نظر تو خیر بہت عرصے سے آ رہا تھا، لیکن اب چیزیں ایک ایک کر کے جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں، پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے کہ کس طرح سے صرف ایک بندے کو، ایک پارٹی کو نشانہ بنانے کے لیے یہ سب پروپیگنڈے، یہ تمام تر جو ہے وہ ہتھ کنڈے آزمائے جا رہے ہیں۔ تو وہ اسٹے آرڈر سنگل رکنی بینچ کا پشاور ہائی کورٹ نے ختم کر دیا ہے۔ ڈویژنل بینچ میں اب یہ 9 جنوری کو کیس جائے گا۔ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے، اور انہوں نے امید بھی ظاہر کی ہے کہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل جائے گا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اب ڈویژنل بینچ جس کی 9 جنوری کو سماعت ہونی ہے، اس کا انتظار کیا جاتا ہے کہ یا 1-2 دن میں ہو سکتا ہے کل یا پرسوں سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فیصلہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کیا جانا ہے۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی کہ بطور شہری، بطور عام پاکستانی میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا اور میرے ذہن میں یہ خوف پیدا ہوا کہ عدالت تو انسانی حقوق کے، بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کی ذمہ دار ہے، اگر وہی حفاظت نہیں کر پائے گی تو میں کہاں جاؤں گا؟ ایک پاکستانی شہری کہاں جائے گا؟ کہاں جا کر اپنی فریاد سنائے گا؟ ہوتا کیا ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے درخواست گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس کو جو ہے وہاں پر پھر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے درخواست دی گئی کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا پاکستان تحریک انصاف کو، تو آپ توہین عدالت کی کارروائی کریں۔ اب سردار لطیف کھوسہ صاحب وہاں پر جاتے ہیں عدالت کے روبرو، اور چیف جسٹس صاحب جب ان کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہوتا ہے کہ جی آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہے؟
آپ کی پارٹی نے یعنی کہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ آپ کی پارٹی نے 1976 میں یہ نظام ختم کر دیا تھا. یہ کیا اب آپ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے یا اپنا روب ثابت کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ آپ نے سردار لگایا ہے؟ سردار لطیف کھوسا اپنے نام کے ساتھ آپ نے سردار کیوں لگایا؟ یہ چیف جسٹس آف پاکستان کہہ رہے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بصد احترام وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے نام کے ساتھ سردار کیوں لگایا ہے. شاید وہ یہ کہتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ انہی کے ایک فیلو جج، سینئر ترین جج، جنہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی غیر موجودگی میں ایکٹنگ چیف جسٹس بنایا گیا تھا، اب بھی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر ان کا نام لکھا ہوا ہے آنریبل چیف جسٹس سردار طارق مسعود. تو پھر ان کے نام سے بھی سردار ہٹوائیں. پھر وہاں پر پھر کیوں اس طرح کا دوہرا معیار ہے؟ چیف جسٹس صاحب وہاں پر تو یہ بھول گئے اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ جی سردار لطیف کھوسا آپ کے نام کے ساتھ سردار کیوں لگا ہے. لیکن خیر سردار لطیف کھوسا صاحب نے وہاں پر بڑے پن کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا کہ جی وہ اسٹینو سے غلطی سے ہو گیا ہوگا تو میں اس کو ٹھیک کروا لوں گا. جو سپریم کورٹ کی بیٹ کرنے والے ہیں یا جو عدالتوں کی بیٹ کرنے والے ہیں، جو اس طرح کی سماعتیں دیکھتے رہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں جج کی جانب سے کی جاتی ہیں کسی بھی وکیل کو سنب کرنے کے لیے، اس پر پریشر بڑھانے کے لیے. تو یہ ٹیکٹک وہاں پر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب نے آزمایا. بہرحال اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور پھر جب بات ہوتی ہے کہ جی لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے اور اس پر توہین عدالت کی کارروائی کی جائے، تو توہین عدالت کی کارروائی کس کے خلاف کی جائے؟ یہ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ جی آئی جی اور چیف سیکرٹری کے خلاف کہ وہ کارروائیاں کر رہے ہیں. اب یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان کیا کہتے ہیں کہ ان کا کیا تعلق ہے؟ آئی جی کا، چیف سیکرٹری کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ صاف اور شفاف تو الیکشن کروانے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. یہاں پر بھی بصد احترام چیف جسٹس صاحب شاید یہ بھول گئے کہ یہ تمام تر انتظامی عہدے جو ہے یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ آرڈرز لے رہے ہیں الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن کی ایما پر یہ تمام تر کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی کون سی ایسی جو ہے وہ چیز ہوئی ہے کہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہا؟ سردار لطیف کھوسا نے کہا کہ وہ ہم نے جو ہے تمام تر چیزیں اکٹھی کی ہیں، وہ سی ڈی کی شکل میں ہیں، وہ آپ چلا کر جو ہے وہ دیکھ لیں، میڈیا پر وہ چل رہی ہیں. چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی میں تو ٹی وی دیکھتا نہیں ہوں، میں تو میڈیا دیکھتا نہیں ہوں. بہت اچھی بات ہے، چیف جسٹس صاحب میڈیا نہیں دیکھتے، لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے نامینیشن پیپرز چھین لیے گئے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے تجویز کنندہ، تائید کنندہ کو اٹھا لیا جاتا ہے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے وکلا کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پوری دنیا نے دیکھا کہ جو خاتون ہیں ایمان طاہر صادق، انہیں پشاور ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود انہیں گرفتار کر لیا گیا. پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو ایک کیس میں ریلیف ملنے کے بعد دوسرے کیس میں پھنسا کے اٹھا لیا جاتا ہے. یہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. اور کس طرح سے اب جب نامینیشن پیپرز ریجیکٹ کیے گئے ہیں تو وہ فیصلے کی کاپی نہیں دی جا رہی تاکہ جا کے اپیلٹ ٹریبیونل میں وہ اپیل کر سکے. پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن چیف جسٹس صاحب نہیں دیکھ رہے. سردار لطیف کھوسا صاحب نے کہا کہ سر ہم نے ایک سی ڈی کی شکل میں وہ ثبوت تمام تر کمپائل کیے، آپ وہ دیکھ لیں. جب یہ بات آئی تو یہاں پر انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے بات ہی گما دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہاں پر سیاسی تقریر نہ کریں، آپ اس معاملے کو سیاسی نہ بنائیں، آپ اپنا مدعا بیان کریں کہ آپ اس وقت جو ہے وہ چاہتے کیا ہے. یہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اچھا اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے؟ عمران ریاض خان کا ذکر آتا ہے. گزشتہ سماعت میں بھی عمران ریاض خان کا جب ذکر آیا تو اس وقت بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا تھا کہ کون ہے عمران ریاض خان. آج جب یہ ذکر آیا عمران ریاض خان کا تو اس موقع پر انہوں نے کہا شعیب شاہین صاحب نے کہ جی میری عمران ریاض خان سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے چیف جسٹس بلائیں، عدالت بلائے، میں آنے کے لیے تیار ہوں. تو چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا ریڈ کارپیٹ بچھائیں ان کے لیے؟ شعیب شاہین صاحب کہتے ہیں کہ جی عدالت تحفظ اگر فراہم کرے تو وہ آنے کے لیے تیار ہیں. چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کیا یہاں پر فوج کھڑی کی ہوئی ہے کہ جو تحفظ فراہم کرے گی؟ اور صرف یہی نہیں بلکہ جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ جو کہ ساتھ میں بیٹھی تھیں، انہوں نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر وہ کہتی ہیں کہ
یہاں پر تو آ جائیں گے ہم تحفظ چلیں فراہم کر دیں، یہاں پر تو آ جائیں گے، یہاں سے بیان دینے کے بعد باہر نکلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات آپ سوچئے، اس بات کو اندازہ لگائیے کہ کہا یہ جاتا ہے جب کسی کو کوئی تحفظ نہ مل رہا ہو تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی اسے عدالت لے آئیں، وہ عدالت آ جائے، ہم تحفظ فراہم کریں گے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے بیان دینے کے بعد چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا جاتا ہے ہمارے پاس کوئی فوج تھوڑی ہے کہ جو تحفظ فراہم کرے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عدالت میں کی جا رہی ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ جج صاحبان، محترم چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں کر رہے ہیں۔ اچھا، آئی جی اور سیکرٹری کا جب ذکر آیا کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کریں کہ وہ ہمارے لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں، تو وہاں پر تو جو ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں کی چیف جسٹس صاحب نے۔ وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ جی ان لوگوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ان لوگوں کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چیف الیکشن کمشنر، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، چیف الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شفاف انتخابات کروائیں۔ آپ کے لوگوں کو مسئلہ ہے، نامینیشن پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں تو اپیلیٹ ٹریبیونل میں جائیں، وہاں پر جا کر آپ اپیل کر دیں، بات ختم، کیس ختم۔ یہ باتیں عدالت جو ہے وہاں پر کر رہی ہے۔ تو یہ صورتحال عدالت میں دیکھی گئی اس کیس کی سماعت کے دوران، اور اس سماعت کے بعد ڈیفینیٹلی بہت سے سوالات میرے ذہن میں اٹھے، بہت سے سوالات یقینی طور پر جو عام پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ سماعت دیکھی ہے، سنی ہے، ان کے ذہن میں بہت سے سوالات اٹھے ہوں گے۔ لیکن ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب وہ تو ٹی وی دیکھتے نہیں ہیں، وہ تو میڈیا دیکھتے نہیں ہیں، تو اب کیا کیا جائے جب انہیں ان تمام تر چیزوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال جی اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل پاتی ہے، یا ایون کہ انہیں فیلڈ مل پاتی ہے کہ جس کے بل بوتے پر وہ الیکشن لڑیں گے، یا اسی طرح سے انہیں اپنے زور بازو پر یہ الیکشن لڑنا پڑے گا۔ اور جو بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے واپس لے لیا گیا ہے اس بارے میں اپیل کرنے کے لیے تو جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، لیکن میں ایک بار پھر سے آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہ فیصلہ سسٹین نہیں کرے گا، یہ فیصلہ عدالت اڑا کر رکھ دے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان واپس مل جائے گا۔ اگر الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں دوبارہ کوئی ہتھ کنڈا ایسا آزمایا تو اس کے بعد ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کے پاس دیگر آپشنز بھی ہیں۔ اگلی ویڈیو میں ان آپشنز کے حوالے سے بھی یقیناً بات کریں گے۔ آج کے ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔